اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصفہان ایران کے ایک معتبر شخص کہتے ہیں کہ میری جوانی میں جب نئی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کو چند دن گزرے تھے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی گھر کے صحن میں میرے قریب ایک کنواں ہے۔ کنویں سے ایک سانپ نکلتا ہے اور میری ایک ٹانگ پر ڈس لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چند دن گزرے، میں نے دوبارہ پھر خواب دیکھا، ایک اور سانپ نکلتا ہے اور وہ آ کر میری دونوں ٹانگوں پہ ڈس لیتا ہے۔ کہتا ہے میں کافی عرصے تک یہ خواب دیکھتا رہا۔ جب اس خواب کا تکرار ہوا، بار بار میں نے دیکھا، تو مجھے اس کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے میرے اندر جستجو پیدا ہوئی۔ میں نے اس تعبیر کے لیے میں گھر سے باہر نکلا۔ میں جا رہا تھا کہ راستے میں عارف باللہ موجود تھے، جو انگور کا گچھا لیے ہوئے تھے اور ان میں آدھے کھجور اپنے گھوڑے کو کھلا رہے تھے اور باقی آدھے خود کھا رہے تھے۔ یہ کہتا ہے میں ان کے قریب گیا اور ان کو سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب بغیر میری طرف دیکھے دیا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے اور اپنے اس کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو میں نے اسی موقع کا، اسی وقت کی غنیمت کا فائدہ اٹھایا اور میں نے ان کو اپنا خواب بتایا۔ جب میں نے ان کو اپنا خواب بتایا، انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر مجھے یہی کہا ہے، یہ جو تم خواب دیکھتے ہو، یہ اصل وجہ یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو بغیر جرابوں اور ننگے پاؤں، بغیر پردے کے باہر گلی میں جانے کی اجازت دیتے ہو۔ یہ جو تم سانپ دیکھتے ہو، یہ سانپ دراصل تمہارے گلی محلے کے نامحرم نوجوانوں کی آنکھیں ہیں جو تمہاری بیوی کی طرف اٹھتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دوبارہ سوال کیا کہ اے عارف، مجھے یہ بتائیں، یہ جو خواب ہے یہ اصل میری بیوی کی وجہ سے آتا ہے، یہ میری بیوی کو خواب کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں خواب میں نہیں دیکھتی کہ انہیں سانپ ڈس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم اس کو باہر بغیر پردے، ننگے پاؤں، بغیر جرابوں کے جانے کی اجازت دیتے ہو۔ اگر تم اس کو روکو، اس کو منع کرو، وہ یقیناً رک جائے گی، اور اگر تم اس کو روکتے نہیں ہو، لہٰذا اس کے تم ذمہ دار ہو، اس لیے خواب بھی تم دیکھتے ہو۔